الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والے مردوں اور خواتین کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں اس بات کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہو، اس میں تمہاری کیا ہے؟ زندگی ہے، ایمانی زندگی ہے، اخلاقی زندگی ہے، عزت والی زندگی ہے اور کامیابی والی زندگی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک نہ کہی تو عزت والی، ایمان والی، کامیابی والی، اخلاقی زندگی سے محروم ہو جاؤ۔ ٹیپو سلطان کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ زندگی کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جانور بھی زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں اور خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ یہ چیلے ہیں، کوے ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، یہ بھی زندہ ہیں، ان کو بھی زندگی ملی ہوئی ہے۔ ایک غیر مسلم ہے ایمان سے محروم، وہ بھی زندہ ہے، زندگی گزار رہا ہے، شادی بیاہ غمی خوشی کے مراحل سے وہ بھی گزر رہا ہے، کھا پی رہا ہے۔ تو زندگی میں فرق ہے، دونوں کی پرواز ایک ہی جہاں میں ہے۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہان اور ہے۔ کہاں کرگس اور کہاں شاہین، حالانکہ ایک ہی فضا میں دونوں اڑتے ہیں۔ کرگس کی نگاہ گندگی پر ہے، مردار پر ہے، اور شاہین خوددار پرندہ ہے، وہ ناپاک اور گندی اور مردار چیزوں پہ نہیں اترتا۔ تو حقیقی زندگی تو وہ ہے جس میں بندہ اللہ اور اس کے رسول کا پابند بن کر چل رہا ہو۔ سب سے بڑھیا، عزت والی، کامیابی والی، اونچی زندگی یہ ہے۔ اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا نہیں کہ گرا نہیں، اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حبل اللہ المتین، اللہ کا قرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا چلتا پھرتا بولتا قرآن۔ ایک خاموش قرآن اور ایک بولتا ہوا چلتا پھرتا قرآن، کتابی شکل میں اور انسان کی شکل میں، یا یوں کہو کہ عملی شکل میں۔ اللہ کے قرآن کو اگر عملی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ قل انما اتبع ما یوحى الی، آپ کہہ دو کہ میں تو اس کا پابند ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے۔ اور سب سے زیادہ مکمل 100% اللہ کی وحی کی پابندی کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے ام المومنین سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، تو فرمایا کہ ان کی زندگی اللہ کا قرآن تھا۔ قرآنی احکامات اور قرآنی صفات اور قرآنی ہدایات، قرآنی نصائح
اگر چلتی پھرتی عملی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین انی امرت ان اکون اول المسلمین۔ تو یہ سب سے زیادہ عزت والی زندگی ہے اور بلند ترین اور کامیابی والی زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا سب مل کر اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا مطلب؟ کہ جدھر اللہ کا قرآن تمہیں کہے تو ادھر چلو، جدھر سے منع کرے ادھر سے قدم کھینچ لو۔ تم اس کے پابند ہو جاؤ گے تو اونچی عزت والی زندگی اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ دیکھو کیسے زخمی تھے، زخموں سے چور ہیں، کہاں کہاں جسم میں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، کہاں کہاں سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جب آواز لگی تو اس پر لبیک کر کے کہہ کے تیار ہو گئے۔ غزوہ خندق کے بعد، غزوہ حمراء الاسد اس کا نام ہے۔ ادھر غزوہ خندق ختم ہوا نہیں کہ ادھر جو ہے وہ بلاوا آ گیا، ایک دو دن کا فرق بھی نہیں۔ خندق نے احد، غزوہ احد، غزوہ احد اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، اور بڑی ابتلا سے گزرنا ہوا۔ تو اس غزوہ احد کے بعد ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، واپسی میں ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم نے مسلمانوں کا بالکل کام تمام کرنا تھا، ہم تو جلدی واپس ہو گئے۔ یہ سوچ کر پھر لوٹنے کا وہ تذکرہ ہونے لگا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا جو احد میں شریک تھے وہ سارے چلے دوبارہ۔ تو اس کو اللہ جل شانہ نے قرآنی آیتیں بنا کر اتارا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہی بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے، زخمی تھے۔ اور کیسے کیسے زخم تھے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زخمی ہیں، زخموں سے جو مرم پٹیاں کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہہ کے پہنچے۔ یہ نہیں کہ میرا بازو جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، میرا یہ پاؤں کا مسئلہ ہے، میری فلاں ہڈی جو ہے، انہی زخمی بدنوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک ہے۔ تو اللہ نے کیا، اور گھبرانے کے بجائے، ڈر اور خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کے بجائے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ بول ہے جو اللہ کے خلیل ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر یہ بول تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ تو غزوہ احد کے بعد اب اس موقع پر ان صحابہ کی زبانوں پر یہ بول تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کو قرآن کی آیتیں بنایا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم۔ چنانچہ غزوہ حمراء الاسد کے لیے یہ نکل کھڑے ہوئے، اور ابو سفیان اینڈ کمپنی کو پتہ چلا کہ وہ تو آ رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا، ان کا رعب، ان کی ہیبت چھا گئی۔ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ زخمی حال میں بھی ہمیں روندنے کے لیے آ گئے۔ ان کے دل خوف و ہراس سے بھر گئے اور انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اور اس طرح وہ واپس لوٹنے کے بجائے سیدھا مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے شیر، یہ فرزندان توحید، یہ فرزندان اسلام،
یہ ایمان کے اندر گندی ہوئی زندگیوں والے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش تو کر دیا تھا، تو اس لیے بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی نئے مارکے کے واپس لوٹے، لیکن اللہ سے شاباش لے کر اور اللہ سے انعام لے کر فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کے احسان اور اللہ کے فضل کو لے کر لوٹے، کیونکہ یہ زندگی تھی۔ ادھر منافقین کیا ہیں؟ منافقین مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، بہت سخت گرمی ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو کہ جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، وہ تبوک میں نہیں گئے اور پیچھے گھروں میں بیٹھ گئے کہ بڑی سخت گرمی ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، فصلیں پکی ہوئی ہیں، ہم کیسے جائیں؟ تو فرمایا یہ ایسا کر چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک نہیں کہی، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم۔ ایسی زندگی ہے کہ اس زندگی پر رو زیادہ ہنسو کم۔ تم نے جب اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو پورا نہیں کیا تو اب تمہاری زندگی رونے کے لیے ہے، ہنسنے کی گنجائش نہیں۔ تو دونوں زندگیاں ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہنے والے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغے پانے والی زندگیاں ہیں، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی جانوں کو بچانے والے نفاق کے تمغے لینے والی زندگیاں ہیں، جن کو اللہ منافق کہے، جن کو اللہ منافق دیکھے، جن کو اللہ منافق سمجھے، اور جن کے لیے اللہ فیصلہ کرے یہ منافق ہیں، وہ کیا زندگی ہے؟ کسی کہنے والے نے تو کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی کا، زندگی تو اس لیے ملی ہے کہ اللہ کی بندگی نصیب ہو جائے۔ اگر اللہ کی بندگی نہیں ہے اور اس کی بندگی کے بغیر یہ زندگی ہے تو وہ زندگی کے اعلانے کی مستحق نہیں، تو نری شرمندگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مثالیں ہمارے سامنے قائم ہو گئیں کہ دیکھو زندگی تو وہ زندگی ہے جو مہاجرین اور انصار کی تھی، صحابہ اور صحابیات کی تھی، عزتوں والی، اللہ کی رضا و خوشنودی والی، کامیابی اور کامرانی والی، خودداری والی، غلامی سے پاک زندگی، ایک اللہ کے غلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع فرما، نفس کی غلامی سے بھی آزاد، شیطان کی غلامی سے بھی آزاد، اور فرعونوں کی اور نمرودوں کی اور ہارون اور قارون کی غلامیوں سے بھی آزاد، ایسی آزاد خودداری والی زندگی اللہ نے دی ان کو۔ کیوں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر جب لبیک کہی تو اللہ نے ہر گویا کہ ایک کی غلامی سے آزاد زندگی ان کو دی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو اس پر لبیک کہو، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، آج ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، جو جتنا اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہہ کر اور پابندی سے چل رہا ہے، اللہ اتنا ہی اس کو عزت والی، کامیابی والی زندگی دے رہا ہے اور غلامی سے آزاد زندگی دے رہا ہے۔ اور جو جتنا اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو چھوڑے گا اتنا وہ غیروں کی غلامی میں آتا جائے گا، غلامی والی، ذلت والی، پستی والی اور بزدلی والی وہ زندگی ہوگی جس کو ہم کیا الفاظ کہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ نے پٹائی کی، کہا تو یہ ہو گیا، بے دین ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، پٹائی کی، روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں، تو مجھے اسلام لانے پر مار رہی ہیں، پٹائی کر رہی ہیں۔
تو آپ ان کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ تو ایک عالم بیان فرما رہے تھے، فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ دوڑ پڑے۔ ان لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ تو اس طرح اتنا نہیں دوڑا کرتا، ایسے دوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ضرور واقعہ ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے اپنے وہ اس میں الفاظ میں کہ ابو ہریرہ اس لیے دوڑ رہا تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں جلدی پہنچتا ہوں یا رسول اللہ کی دعا جلدی پہنچتی ہے۔ دروازے پہ پہنچ کے دستک دی تو دروازہ نہیں کھول رہا، اب ڈر رہے ہیں کہ ماں نے پہلے پیٹا تھا، اب دروازہ بھی نہیں کھول رہی، ناراض ہیں۔ بہت دیر گزر گئی، انہوں نے دروازہ نہیں چھوڑا۔ بالآخر جب دروازہ کھولا تو ماں نے پتہ چلا کہ ماں غسل کر رہی تھی، اس لیے دیر ہو گئی، اور کہا کہ ابو ہریرہ بیٹا مجھے بھی لے جاؤ، وہ زندگی کیا زندگی جو رسول اللہ سے دور گزرے، جو رسول اللہ کی دشمنی میں گزرے، اس زندگی پر شرمندگی ہو رہی ہے، دل کی کایا پلٹ گئی، دل کی دنیا بدل گئی، اب وہ زندگی شرمندگی نظر آ رہی ہے جو رسول اللہ سے دور ہے، تو مجھے بھی لے چلو، اور ایمان لے آئیں۔ اللہ نے ایمان والی زندگی عطا فرمائی۔ کھانے پینے میں تو بھینس ہم سے زیادہ کھاتی ہے۔ ایک مرتبہ کافی پرانی بات ہے، لاہور چڑیا گھر میں گیا تو وہاں دریائی گھوڑا دیکھا۔ وہ گاڑی آتی تھی چارے کی، اور وہ گاڑی چارے کی آ کے وہ خالی ہوتی تھی، ویسے کھاتا تھا، کھا ختم۔ ایک مرتبہ یہاں فشری میں وہ مچھلی آئی تھی، ہمارا دورہ حدیث کا سال تھا، میرے اوپر پڑنے کا ایسا وہ بھوت سوار تھا کہ دارالحدیث سے وہ دارالاقامہ کے کمرے میں بھی جانا گراں گزرتا تھا۔ بس وہیں کھانا کھایا اور پھر وہاں، اور پڑھتے پڑھتے وہیں آنکھ لگا دی، تھوڑا سو گئے، آرام ہو گیا، اور نماز کو ادا کے نماز پڑھ لی، پھر دارالحدیث میں۔ اللہ کی شان، بخاری میں وہ حدیث عنبر آئی جس میں یہ کھانے پینے پہ واقع، پھر ادھر ادھر ہو جائیں تو بتائیں۔ بخاری میں حدیث عنبر آتی ہے جس میں یہ واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کو مبین 300 صحابہ کا لشکر تھا، ایک جہاد کی مہم پر تھے، تو ان کا جو توشہ تھا کھانا پینا ختم ہو گیا، ایک ایک کھجور مل رہی ہے، پھر پتہ چلا وہ بھی ختم، گٹھلی چوسنے کو مل رہی، وہ چوستے رہو، تسلی ہوتی رہے۔ اب سارا لشکر جو ہے وہ کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں، اللہ نے ان کی مہمانی کے انتظام فرمایا، ایک مچھلی کو بھیجا، وہ مچھلی ساحل پر آئی تو ان صحابہ نے اس کو جو ہے وہ کھانا شروع کیا، اس کا گوشت۔ روایت میں ہے کہ 13 صحابہ بالٹیاں لے کر اس کے منہ میں اترے، 13 صحابہ اس کا وہ تیل ویل نکالنے کے لیے اس کے منہ میں اترے۔ یہ 300 صحابہ کم و بیش 18 دن کی روایت کم سے کم آتی ہے، باقی زیادہ دنوں کی بھی آتی ہے، 18 دن تک یہ 300 صحابہ کا لشکر اس کو کھاتا رہا۔ کہتے ہیں ہم موٹے تکڑے ہو گئے۔ اس کی جو وہ تھی ہڈی، جو تھی وہ ریڑھ کی ہڈی جس طرح ہماری ہوتی ہے، وہ ہڈی جب کھڑی کی اس طرح، اس کے دونوں کونے زمین پر لگا کر ایسے اس کو گول دائرے میں کھڑا کیا، تو جو سب سے اونچا اونٹ سوار تھا، گھوڑ سوار تھا سب سے اونچا، اس کو اس کے نیچے سے گزارا تو اس کے سر کو نہیں لگی۔ اور اس طرح جو ہے وہ اللہ نے مہمانی کی اور خوب کھاتے رہے۔ وہ کیا مچھلی ہوئی ہوگی، پھر وہ بچ بھی گئی، جب واپسی ہوئی تو وہ ساتھ بھی اس کا گوشت لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا کہ تو مبارک ضیافت ہے، من جانب اللہ تمہاری ہوئی۔ یہ حدیث عنبر جو ہے وہ اس میں بخاری میں آئی،
تو اسی کے 2 دن یا چند دن کوئی کمی بیشی ہوگی. بہرحال انہی دنوں میں شور ہوا کہ یہاں کراچی فشری میں ایک مچھلی آئی ہے. یہ 1992 کی بات ہے. تو وہ حدیث عنبر پڑھی تھی تو علم الیقین تو تھا، تو وہ طبیعت میں یہ شوق پیدا ہوا کہ عین الیقین بھی ہو جائے، دیکھیں بھائی اتنی بڑی مچھلی بھی ہو سکتی ہے. تو پوچھتے پاچھتے یاد نہیں، پتہ نہیں کیسے فشری پہنچی گئے. تو وہاں جب جا کے پہنچے تو پتہ چلا 4-5 دن پہلے کی آئی ہوئی ہے. اس وقت بھی میرے کندھے سے وہ اونچی تھی، نرم ہو کے بیٹھ گئی تھی کہ پھر بھی میرے کندھے سے اونچی تھی. اور ایسا لگتا تھا کہ 3 آدمی کم از کم بسہولت وہ لقمہ بنا سکتی ہے. اس کا منہ اتنا بڑا تھا، 3 آدمیوں کا وہ بسہولت لقمہ کر دے گی، اتنی بڑی. اور اس کی پیٹھ پر کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ کہ یا اللہ یہ شہزادی جب پانی میں جاتی ہوگی تو کیسے چلتی ہوگی. اب اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، جس کے گھومنے کے لیے ادھر ادھر قناتیں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے آس پاس سے گھومنے کے لیے آدمی چکر لگاتا ہے لمبا، تو اس کا پیٹ، اس کا کھانا، اس کی غذا کیا ہوگی. ہم تو 1 روٹی کھا کے بس جی میرا پیٹ بھر گیا، تو وہ کتنا کھاتی ہوگی. تو اگر کھانا پینا کوئی زندگی ہے تو یہ بھینس زیادہ کھاتی ہے، یہ مچھلیاں زیادہ کھاتی ہیں، یہ بڑی بڑی مخلوق ہے پتہ نہیں کتنا کھاتی ہے. تو یہ کھانا پینا تو کوئی زندگی نہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار والذین کفروا یأکلون وَيَتَمَتَّعُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. اللہ ایمان والوں کے لیے وعدہ کر رہا ہے آخرت کی کامیابی کا، اور فرمایا جو کافر ہیں جنہوں نے کفر اپنا رکھا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ایمان سے اپنے کو محروم رکھا اور کفریہ راستے کو اپنا رکھا ہے. یَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. وہ ایسے کھاتے پیتے اور ایسے عیش اڑاتے ہیں جیسے کہ چارپائے. تو اللہ جل شانہ تو کھلانے والے ہیں. اللہ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ساری کائنات کے شاہ و گدا سب اس کے دسترخوان پہ پڑ رہے ہیں. اور کھلانے والا ہے وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے. یہ منو ٹنو آم آ رہے ہیں، اس دفعہ 1.5 لاکھ ٹن آم بیرون ملک جا رہے ہیں، ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. اور کینیڈا اور امریکہ کے سرے تک وہ ہمارے آم چوس رہے ہیں، اور ہماری وطن عزیز اور پاک وطن کی مٹی کا ذائقہ وہ چکھ رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک کا آم اتنا لذیذ اور ٹیسٹی نہیں ہے جتنا ہمارا. سب سے زیادہ قرآن کے حفاظ اس ملک میں تیار ہوتے ہیں، تو اس کا آم میٹھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. ہمارے بھائی شاہد کی بہن کینیڈا میں رہتی ہے، اس نے فون کیا ان کو کہ بھئی تم تو بڑے خوش نصیب ہو. کہ بھئی کیا بات ہے، کیا نظر آ گیا، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں. تو کہا تم بڑے خوش نصیب ہو، ہم تو جو ہے وہ 1-2 دانے آم کے لاتے ہیں، تم کلو کے حساب سے آم لے آتے ہو کھاتے ہو. تو انہوں نے کہا بھئی کلو کہتے ہیں، ہم تو کریٹ لاتے ہیں. تو اس بہن نے بتایا کہ یہاں تو 1 دانہ $1 کا ہے، آم کا 1 دانہ $1 کا ہے. اور کہا کہ وہ $1 کا بھی انڈیا کے پنجاب کا ہے. پاکستان کے پنجاب کا جو آم ہے وہ $3 کا 1 دانہ ہے. اس لیے کہ پاکستان کے پنجاب کا جو آم ہے اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کی برکتیں ہیں. اگر ہم اچھے مخلص مسلمان بن جائیں تو اللہ ہی جانتا ہے یہ دھرتی کتنی برکتوں کو ظاہر کرے. ایسی عزت والی زندگی اللہ دے. اگر ہم اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر، ملکی سطح پر
ہم اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہیں تو یہ وطن عزیز کی مٹی برکتوں کو اگلے۔ حکیم سعید مرحوم نے کہا تھا کہ سورہ رحمان کی تفسیر یہ ملک ہے، اللہ کی بے بہا نعمتیں ہیں، لیکن آج اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک نہ کہنے کی وجہ سے آج ہم IMF کے آگے کشکول پھیلا رہے ہیں اور اپنی سڑکیں گروی رکھ رہے ہیں، اپنے ایئرپورٹ گروی رکھ رہے ہیں۔ کیسی ذلت والی، پستی والی، غلامی والی زندگی میں ہمیں دبا دیا گیا ہے، لیکن ہماری آنکھ پھر بھی کھلنے کا نام نہیں لیتی۔ ابھی اگست آئے گا، 14 اگست کو ہم جشن آزادی منائیں گے، اور ادھر حال یہ ہے کہ بجٹ کے لیے ہمارے پاس 2% نہیں ہے۔ کس بات کی آزادی؟ جو اپنے گھر کے بجٹ کو خود نہ کر سکے، اپنے گھر کا فیصلہ خود نہ کر سکے، اپنی روٹی دال پانی اس کا انتظام نہ کر سکے، اس کا سارا کچھ کھانا پینا غیر کے ہاتھ میں ہو، تو وہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ اور یہ غلامی کی جو ذلت ہے، یہ بنی اسرائیل کی طرح ہمارے اوپر جو مسلط ہوئی، اللہ کے ساتھ بے وفائی، اللہ کے رسول کے ساتھ بے وفائی کی وجہ سے، کہ ہم گردوارے تو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو شہید کرتے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا، تو ایسے مار پڑتی ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے ہم عزت والی زندگی مانگیں، خودداری والی زندگی مانگیں، ایمان والی کامیابی والی زندگی مانگیں، ورنہ جانور بھی زندہ ہیں، زندگی اگر اسی کا نام ہے تو آزاد، باسی روٹی کھاؤ اور گھڑے کا سادہ پانی پیو، حضرت فرماتے تھے، اور فرمایا شیر کی طرح داڑو، تمہیں کس کی فکر ہے؟ تو اللہ غلامی سے، اور پھر غلامی بھی کس کی؟ جو اس دھرتی کے سب سے بدترین ہیں ان کی غلامی۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ لم یکن الذین، سورہ بینہ۔ یہ 2 اعلان ہیں۔ پہلا اعلان ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ بریہ ساری مخلوق میں بدترین یہ ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ جو ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی والے ہیں وہ اس دھرتی کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو وہ بدترین زندگی والے ہوئے اور یہ بہترین زندگی والے ہوئے۔ لیکن یہ جب ایمان اور عمل صالح والی زندگی ہو، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کی، تو پھر ان شر البریہ کی غلامی میں آ۔ تو اللہ جل شانہ سے ہم وہ ایمان والی اور عزت والی، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک والی زندگی، اس کا سوال کریں، اس کی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں کہ اللہ میں تیرے لیے جینا چاہتا ہوں، اور تیرا بن کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تیرے لیے مرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، روزانہ صبح یہ آیت پڑھ لو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنا تازہ بتازہ کرو ایمان کہ اللہ آج کے دن کی ساری چلت پھرت، سونا جاگنا، کمانا، خرچ کرنا، کھانا پینا، جو اور جہاں میں چلوں سب تیرے لیے کرتا ہوں۔ میں مسجد میں ہوں گا تو تیرے لیے، دکان پر ہوں گا تو تیرے لیے، گھر میں بیوی بچوں میں ہوں گا تو تیرے لیے، عدالت کی کرسی پر بیٹھوں گا تو تیرے لیے، وزارت کی کرسی پر بیٹھوں گا تو تیرے لیے، سکول میں ہوں گا تو تیرے لیے، تھانے میں کچہری میں ہوں گا تو تیرے لیے، جہاں تمام شعبۂ زندگی میں جہاں بھی میں جاؤں گا تیرے لیے۔ روڈ پر کھڑا ہوں، کانسٹیبل ہے،
ٹریفک پولیس ہے، جہاں بھی میں کھڑا ہوں گا ڈیوٹی دوں گا تو تیرے لیے۔ تو تینوں میدانوں میں اللہ کا بن جانا، مسجد کا میدان، گھر کا میدان اور معاشی میدان، تینوں میدانوں میں کہ اللہ میں تیرا بن کر تیرے لیے جیوں گا۔ روزانہ صبح صبح یہ نہیں، تو اس طرح جب ہم روزانہ مشق کرتے رہیں گے، اللہ کا بننے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہمارے ذمے کوشش ہے، محنت ہے، میں اللہ کا بننا چاہتا ہوں اور میں اللہ کا بننا سیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے اپنا بنا دے۔ انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ یہ ضرور کام ہمارا کر دیں گے، ہم اللہ کا بن کر اللہ کے پاس انشاءاللہ سرخرو ہو کر جائیں گے۔ جذبہ ہو کہ اللہ میں ساری ذلتوں والی، غلامیوں والی زندگی سے آزاد ہوتا ہوں۔ یہ سجدہ مجھے دیا ہی اسی لیے کہ یہ ہر غلامی کی زنجیر توڑ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے والا دوسروں کی بھی چاپلوسی کر کے ذلت والی زندگی میں چل رہا ہو؟ یہ ایک سجدہ ہے جو 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ تو اللہ میں تیری غلامی میں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہ اللہ چلنے والی زندگی کا تو اس سے سوال کرتا ہوں، اس کو ہم مسئلہ بنائیں۔ ایک خاتون نے پرچہ بھیجا، سکھر سے آئی ہوئی تھی، اس میں گھریلو کوئی مسئلہ تھا، جو بھی تھا تو اس کا میں نے جواب لکھ دیا۔ اس میں ایک بات انہوں نے باتوں کے درمیان یہ بات لکھی کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ ایک بات لکھی۔ تو میں نے ان کے جواب میں یہ بات بھی لکھی کہ تم نے جو مسئلہ تھا وہ مسئلے کو مسئلہ بنا کر تو لکھا نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ کوئی مسئلہ نہیں، اور جو تم نے گھریلو مسئلے لکھے ان کو مسئلہ سمجھ رہی ہیں اور پریشان بھی ہیں اور ان کے بارے میں پوچھ بھی رہی ہیں، اور اس کو بہت آسانی سے ہضم کر گئے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو مسئلہ نہیں سمجھا۔ بھائی جب ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کا جو ہے وہ علم، اس کے مطابق زندگی، یہ تو آگے کے کام ہیں۔ اللہ کے قرآن سے میرا اتنا تعلق بھی نہیں رہا کہ مجھے پڑھنا ہی آ جائے۔ آج لیڈی ڈاکٹر ہے اور لیڈی اسسٹنٹ کمشنر ہے، یہ مسجد کو شہید کرنے والی دوراجی کی لیڈی اسسٹنٹ کمشنر، لیڈی ڈاکٹر ہے، لیڈی جو ہے وہ ڈرائیور ہے، اور مختلف شعبوں میں، اور اب تو اسمبلیوں میں بھی لیڈیاں۔ تو لیکن ادھر حال یہ ہے کہ لیڈی قرآن نہ پڑھ سکے، تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو بھائی پہلی فرصت میں اس کی ترتیب بناؤ کہ اللہ کے قرآن کو سیکھو، قاعدے سے شروع کر لو، اور اسی میں اگر موت آئی اللہ قرآن پڑھنے والوں میں، سیکھے ہوئوں میں انشاءاللہ اٹھائے گا۔ تو اس زندگی پر آنے کا شوق ہو، ولولہ ہو، اور میں پھنسا ہوا ہوں، اے اللہ میں اس سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، جن گناہوں میں، جن جو ہے وہ ادھر ادھر کی راہوں میں نکلا ہوا ہوں، میری زندگی کا ایک حصہ اس میں گزر گیا، کہ اللہ میں لوٹنا چاہتا ہوں، زندگی کی شام ہونے سے پہلے مجھے لوٹنا نصیب فرما دے، میں اس دنیا میں تیرا اور تیرے رسول کا پابند بن کر کہ اللہ تیرے پاس سرخروئی والا چہرہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ جو بن مانگے ہماری انگن ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ہماری یہ تو سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ جو زندگی پر ملتا ہے وہ تو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، تو اللہ اس کو مانگنے پر اللہ پوری نہیں فرمائیں گے، ضرور پوری فرمائیں گے۔ پھر میں سیکھتا بھی رہوں، ماحول کے ساتھ جڑتا رہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنا بن کر اللہ جینا نصیب فرمائے، عزت والا، کامیابی والا اور ایمان والا، مستحکم مضبوط ایمان والا، اور اللہ اپنے فضل سے کرم سے اسی کے اوپر ہمارا حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد